الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب التوحید کے اس درس میں آپ سب کا استقبال ہے، اور آج ہم باب نمبر 45 پڑھنے والے ہیں۔ اس باب کا ٹاپک ہے زمانے کو گالی دینا در حقیقت اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچانے کے مترادف ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ زمانہ کو برا بھلا کہنا اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچانے کے جیسے ہے۔ زمانہ کو برا بھلا کیسے؟ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا، زمانہ بہت خراب ہو گیا ہے، تو زمانہ کو برا کہنا اللہ کو برا کہنا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ زمانہ کو بدلنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اسی لیے ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ زمانہ کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ زمانہ کو برا بھلا کہو گے تو گویا کہ تم اللہ کو برا بھلا کہہ رہے ہو، کیونکہ زمانہ کو بدلنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اچھا، اس کی کئی ایک شکل ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اگر خبر دینا چاہتا ہے، جیسے کہے کہ آج بہت گرمی تھی، آج بہت ٹھنڈی تھی، تو اس کے ذریعہ وہ خبر دے رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر زمانہ کو فاعل حقیقی سمجھے اور فاعل حقیقی سمجھ کر کے برا بھلا کہے کہ زمانہ ہی سب کچھ کرتا ہے، اور پھر اس کو برا بھلا کہے، تو یہ شرک اکبر ہو جائے گا۔ اگر زمانہ کو فاعل حقیقی نہیں سمجھتا، یعنی زمانہ ہی کو سب کچھ کرنے والا نہیں سمجھتا، اور اس کے باوجود بھی وہ زمانہ کو برا بھلا کہتا ہے، تو یہ حرام ہوگا۔ تو تین شکل ہوئی۔ اگر کوئی آدمی صرف خبر دیتا ہے زمانے کے حوالے سے، جیسے آج بہت ٹھنڈی تھی، آج بہت گرمی تھی، تو کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی آدمی زمانہ کو ہی سب کچھ کرنے والا سمجھتا ہے اور پھر اس کو برا بھلا کہتا ہے، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی آدمی زمانہ کو سب کچھ کرنے والا نہیں سمجھتا، پھر بھی وہ زمانہ کو برا بھلا کہتا ہے، تو یہ شرک اصغر ہوگا، حرام ہوگا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے آیت پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سورہ الجاثیہ آیت نمبر 24، وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ۔ انہوں نے کہا کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا ہی کی زندگی ہے، ہم یہاں مرتے اور جیتے ہیں، اور ہمیں زمانہ ہی مار دیتا ہے، ہمیں زمانہ ہی مار دیتا ہے۔ کیا زمانہ مارتا ہے؟ غلط ہے، زمانہ نہیں مارتا، بلکہ اللہ تعالیٰ مارتا اور جلاتا ہے۔ وَيُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی موت دیتا ہے اور وہی زندگی دیتا ہے۔ اگر زمانہ ہی مارتا تو کسی کو 950 سال تک اللہ تعالیٰ زندہ رکھتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام 950 سال تک لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ کبھی بچے ہی مر جاتے ہیں، کبھی جوانی کی حالت میں ایک انسان مرتا ہے۔ تو جب زمانہ ہی سب کچھ کرتا، تو یہ تو عقل کے خلاف ہے کہ جب زمانہ ہی سب کچھ کر رہا ہے تو کسی کو موت اتنے سالوں کے بعد کیسے آ رہی ہے، کسی کو موت بچپن ہی میں کیسے آ جا رہی ہے، کسی کو موت جوانی میں کیوں آ رہی ہے؟ تو ایک زمانہ گزرنے کے بعد اس کو موت آنی چاہیے تھی۔ تو اصل میں یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسا عقیدہ وہ جو رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زمانہ ہی ہمیں مارتا جلاتا ہے، اللہ نے فرمایا وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، انہیں اس کا کچھ بھی علم نہیں ہے۔ اِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، وہ صرف گمان سے کام لیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر اقلب اللیل والنہار، آدم کی اولاد مجھے تکلیف پہنچاتی ہے۔ کیا تکلیف پہنچاتی ہے؟ یسب الدہر، وہ زمانہ کو گالی دیتی ہے، وانا الدہر، حالانکہ زمانہ میں ہی ہوں، اقلب اللیل والنہار، رات اور دن کو میں الٹ پھیر کرتا ہوں، یعنی زمانہ کو الٹ پھیر کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کیا الدہر اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے؟ نہیں، الدہر اللہ کے ناموں میں سے ایک نام نہیں ہے، بلکہ الدہر ایک زمانہ ہے، ایک جامد چیز ہے، اللہ کا نام نہیں۔ لیکن اس حدیث میں اللہ رب العالمین، جس کو ہم حدیث قدسی کہتے ہیں، یہ فرما رہا ہے کہ آدم کی اولاد مجھے تکلیف دیتی ہے۔ کہاں اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان سارے کے سارے آدم کی اولاد ہیں، بندر کی اولاد نہیں، جیسا کہ ڈاروین کا نظریہ ہے۔ یسب الدہر، آدم کی اولاد مجھے گالی دیتی ہے کہ وہ زمانہ کو برا بھلا کہتی ہے۔ یہاں پر یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو اذیت پہنچانا، اللہ کو تکلیف پہنچانا، کیا اللہ کو تکلیف پہنچانے میں اللہ کو نقصان ہے؟ نہیں، اللہ کو تکلیف ہوتی ہے اس بات سے کہ کوئی آدمی زمانہ کو برا بھلا کہتا ہے، لیکن اس سے اللہ کو نقصان نہیں ہوتا، یعنی اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ تکلیف ہو سکتی ہے لیکن اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ اللہ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 176 میں بیان فرمایا، انہم لن یضروا اللہ شیئا، وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ آدم کی اولاد زمانے کو برا بھلا کہتی ہے، اور زمانے کو برا بھلا کہنا اللہ کو برا بھلا کہنا ہے، کیونکہ زمانہ کو بدلنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔